زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے محفل نعت کو گھر گھر میں سجائے رکھیے دل میں دنیا میں گنبد کو نگاہوں میں بسائے رکھیے سب گنبد کو نگاہوں میں بسائے رکھیے لذت سجدہ اگر چاہیے دوران نماز لذت سجدہ اگر چاہیے دوران نماز سر میں سودا بھی مدینے کا سمائے رکھیے سر میں سودا بھی مدینے کا سمائے رکھیے روشنی چاہیے گر قبر کی تاریکی میں روشنی چاہیے گر قبر کی تاریکی میں شمع عشق نبی سینے میں بسا جلائے رکھیے شمع عشق نبی سینے میں جلائے رکھیے ساتھ مہمان رہے دونوں خدا اور رسول آنکھ طیبہ بن دل
کعبہ بنائے رکھیے محفل نعت میں تشریف جو لاتے ہیں حضور سر کو تعظیم و عقیدت سے جھکائے رکھیے سر کو تعظیم و عقیدت سے جھکائے رکھیے رونق افروز کدھر سے ہو نہ جانے سرکار اس لیے ہر طرف آنکھوں کو بچھائے رکھیے آج بھی مثل ابو جہل ہے گستاخ کئی ان سے ایمان کے دامن کو بچائے رکھیے صوفیازوں کی رکھی آبرو جس طرح یہاں صوفیازوں کی رکھی آبرو جس طرح یہاں یا نبی حشر میں بھی لاج نبھائے رکھیے صوفیازوں کی رکھی آبرو جس طرح یا نبی حشر میں بھی لاج نبھائے رکھیے اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے محفل نعت کو گھر گھر میں سجائے رکھیے ہفتہ واری درس قرآن کریم کی اس محفل میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور اس بار بعد نماز ظہر مسجد اعلیٰ میں منعقد ہوا کرتی ہے اور جس کی سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسین قادری مجدد العالی سجادہ نشین متولی بارگاہ خدمت صدر کل ہند جمعیت المسلمین فرماتے ہیں مہمان ذیشان کے طور پر مولانا صفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین بھی تشریف رکھتے ہیں اور انتظامات کی نگرانی متولی مسجد اعلیٰ یامین فتح کے زیر نگرانی ہوا کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست کے لیے جو آیتیں انتخاب کی گئی ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو غور سماعت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قبل اس کے کہ آج تلاوت کردہ آیات کے متعلق مزید گفتگو ہو، ایک بار آپ اور ہم سب مل کر صاحب قرآن رحمت دو جہان شفیع مجرمان آقائے ذیشان ختم المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول فرمایا. مقصد یہ کہ بھٹکے ہوئے لوگ راستے پر آ جائیں اور جو راستے پر ہیں وہ اپنے ارادوں میں مضبوط ہو کر سیدھے راستے کی طرف گامزن رہیں. اب دنیا میں مزاج الگ الگ ہوتا ہے، طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، سب کی یکساں نہیں ہوتی. ان کی مناسبت سے قرآن مجید کے مضامین، اس کے اندر کے آیات کا جو خلاصہ ہے وہ بھی الگ الگ نوعیت کا بتایا گیا. جن کی طرف قرآن کو پیش کرنا مقصود ہے ان میں مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، قرآن کا ہی نہیں بلکہ اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں. ایسی صورت میں بتلایا یہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مزاج اور طبیعت کے حساب سے کبھی ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ضدی قسم کے ہیں، پچھلے انبیاء کی امتوں پر ہونے والے عذابوں کا ذکر کرنا. فلاں صاحب کو ایسا، فلاں صاحب کو ایسا. اب یہ ضد ہٹ درمیان میں نوح علیہ السلام کی قوم کو نافرمانی کرنے پر ایسا ہلاک کیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو ایسا ہلاک کیا گیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو یوں عذاب کیا گیا، صالح علیہ السلام کی قوم کے پاس کس طرح عذاب آیا. سب کا لیکن کچھ
کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ایمان سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت مطلب وہ شش و پنج میں کشمکش رہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، یہ کیا ہے، انہوں نے کچھ کہا، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اگر ان کو صحیح طور پر دلائل ان کو صحیح انداز میں بیان کر دیے جائیں تو پھر ان کا دل ادھر مائل ہوگا. اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیمات اسلام کو پیش کیا، پیغام ربانی کو پیش کیا، تو کچھ ایسے ہٹ درم لوگ تھے کہ وہ مانے ہی نہیں مانے. لاکھ آیتیں پڑھ کے سنائی گئی، آپ کے ہاتھوں سے کئی معجزات دیکھے، نہیں مانے. ماننے والے ایک دو باتوں پہ مانیں گے یا پھر ان کو مزید دو تین اور نشانیاں دکھائیں گے وہ مانیں. قرآن مجید کی آیات میں آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی نشانیاں بتا رہا ہے کہ جس پر غور و فکر کرنے کے بعد ایسا بندہ جو حق کی تلاش میں ہو، ضد ہٹ درمی اس کی مزاج میں نہ ہو اور حق تلاش کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے حق قبول کرنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رکھا. اب آپ اس کی تفصیل تمہید سننے کے بعد آپ اس کا ترجمہ سنا. اللہ پاک فرما رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمان ہم نے اسے بنایا اپنی قدرت سے، قوت سے، اور ہم بڑے وسعت دینے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں. کوئی بھی مرحلے پر بندہ تنگی محسوس کرتا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تو پھیلانے والے، ہم تو اس کو وسیع کرنے والے. لَمُوسِعُونَ، موسیع بنا وسیع سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ایک نام الواسع بھی ہے. واسع مطلب وسعت دینے والا، کھولنا، وائڈ کرنے والا. آسمان کی مثال اللہ نے دی جسے ہر بندہ جانتا ہے، گاؤں والا، دیہات والا، شہر والا، مالدار، غریب، سب. حتیٰ کہ مرد عورت سب جاننے کے ساتھ ساتھ جو نابینا ہوتا ہے اسے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی سر پہ ایک چھت ہے، دکھائی نہیں دے رہا، لیکن سر پہ جو بڑا چھت ہے وہ چھت اللہ نے بنایا. اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے خود بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی طاقت و قوت سے بنایا ہے. اور فرمایا ہم وسعت دینے والے ہیں. ایسا وسیع آسمان، تو اس کا کنارہ نظر آتا، یہاں سے جو شروع ہوا تو آپ کی نظر کی حد ختم ہو جانا، لیکن آسمان کی حد ختم نہیں ہوتی. اتنا بڑا شیڈ کوئی ڈال کے بتائے، ہے کسی میں دم، ہے کسی میں طاقت، کوئی شیڈ ایسا ڈال کے بتائے، کوئی ایسا روف ڈالے، کوئی ایسا چھت ڈالے. پھر جو چھت بھی ڈالا جاتا ہے، جو روف بھی ڈالا جاتا ہے، جو سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی بیان فرمایا، اس کو میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں. تو ہر چھت، ہر روف، ہر سلیب کے لیے، ہر سائبان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ٹھہرے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہو. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا یہ قدیم چھت ہے، وہ جدید ہے. جدید چھت کے بھی ٹکنے کے لیے یہ باقاعدہ کھمبے ہیں. ادھر دیکھیں تو بڑے بڑے اس زمانے کے پلر ہیں. بغیر پلر کے، بغیر کسی چیز کے کوئی بھی چھت ٹک نہیں سکتی.
آپ معلق کوئی چیز کو نہیں رکھ سکتے، یا تو نیچے سے سپورٹ ضروری ہے یا اوپر سے سپورٹ ضروری ہے. کوئی آپ کسی چیز کو باندھتے اوپر سے باندھتے تو وہ معلق نظر آتا ہے، لیکن اوپر سے بھی باندھا نہیں گیا ہے، نیچے سے بھی باندھا نہیں گیا ہے. اگر ہوا میں معلق ہے تو وہ بھی قدرت اللہ تعالیٰ کی. اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، مگر اتنا بڑا چھت ہے، اتنا بڑا چھت ہے، اسے کہیں بھی کوئی بھی پلر ٹکنے والا نظر نہیں آ رہا. تو بغیر پلر بغیر کسی سپورٹ کے ایسا بڑا جو چھت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ان کو دیکھنے سے اس کا خالق، اس کا کریٹر یاد آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بندہ اسی میں الجھ کر نہ رہ جائے. مخلوق کو دیکھ کر خالق کا فرما بردار ہے. سر یہ صرف اسی میں الجھ کے رہنا نہیں ہے. مخلوق جو چیز بنی ہوئی ہے، کریشن، کریٹر، اس کو دیکھنا. اب ایسا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ، اس کا کوئی چھت نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، کہ کتنے ہزار سال سے کبھی گرا نہیں ہے، کبھی بوسیدہ نہیں ہوا، کبھی اس کے اندر بودا پن نہیں آیا. کیسا بڑا چھت ہے بھیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت جب سمجھ میں آتی ہے، پھر انسان اللہ کا فرما بردار بنتا ہے. اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ دنیا میں جتنے دن کے لیے آیا ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی اطاعت، فرما برداری کرے. بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھی ہیں. اس میں جو تارے ہیں، یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت چھوٹا نظر آ رہا، لیکن جب قریب جا کے دیکھیں گے تو کتنا بڑا ہے تارا. چھت میں گویا کہ نگینے ٹکے ہوئے ہیں، پھر اس میں بھی ایک روشن قسم کا گولا، ایسی روشنی کہ جس روشنی سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا. وہ کون سا گولا ہے؟ یہ وہ گولا ہے، یہ وہ بلب ہے، اور اس کے اندر گرمی، تپش اس میں ایسی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور میں ڈے نائٹ میچز ہو رہے ہیں، نائٹ میچز بھی ہو رہے ہیں. تو رات کے وقت میں جب میچ ہوتا ہے تو بال اچھی طرح نظر آئے، اس طرح سے اسٹیڈیم کے طرح 3 یا 4 یا 5 بڑے بڑے پلر لگائے جاتے ہیں اونچے، اور ان اونچے پلروں میں ایک ایک پلیٹ پر 100 1000 بڑے بڑے گولے لگائے جاتے ہیں، اور ان گولوں کی روشنی سے وہ پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے کتنی زیادہ الیکٹریسٹی لگتی ہے سب کو معلوم. اتنا سارا انتظام کیا رات کے اندھیرے کو بھگانے کے لیے، اور اس میں ایسی روشنی کے بال کیا بال، ایک سوئی بھی گرتے تو نظر آتی. لیکن آپ دیکھتے ہیں اتنے 1000 گولے یہاں لگے ہیں، مگر صبح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک گولا روشن ہوتا ہے، وہ روشن ہوتے یہ سب کچھ بے نور ہو جاتا. ان کی ساری روشنی مدھم ہو جاتی، ان کی روشنی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ایک ہی گولا کھولا اللہ تعالیٰ، ایک ہی بلب کھولا اللہ تعالیٰ، مگر اس کو دیکھ نہیں سکتے. اسی سے روشنی لے کر ایک اور ایک بلب بھی ہے جو رات کے اندھیرے میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ سورج ہے، وہ چاند ہے، باقاعدہ اس کا بھی علم فلکیات، ستارے ہیں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جب اندازہ نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا، تو چاہیے کہ بنانے والے کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے. یہ تو بھی آسمان کے متعلق کچھ بات.
اب اگر ہم آسمان پہ غور کرنے لگیں، پرانی آیات کے مختلف الگ الگ آئے ہوئے مضامین کو یکجا کر کے دیکھنے لگیں تو خدا کی قسم ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا خلاصہ بیان کرنا ختم نہیں ہوگا۔ اب آگے زمین کی بات ہے، آگے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو کیسے بچھایا؟ فرمایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم بہترین بچھانے والے۔ اب زمین کی وسعت آپ آسمان کے ہوا میں اڑ کے ہم اس کی تصویر دنیا کی گول نظر آ رہی ہے، کیسی وسیع ہے، کتنی وسعت ہے۔ اس زمین پر 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ پانی کی مخلوق الگ، خشکی کی مخلوق الگ، مخلوق کی غذاؤں کا انتظام، ان کے لیے ہوا کا انتظام، ہوا کے بغیر کوئی بھی یعنی جیو جنتو جس کو بولتے ہیں زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہوا کے بغیر، ہوا کا انتظام، غذا کا انتظام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار اللہ سے کی مولا تیری مخلوق کی میں دعوت کروں، اجازت دی تو انہوں نے جتنی ان کے پاس لوگ تھے ان کی دعوت کرنے کا جب انتظام کیا، کئی دن اس کی تیاری کے لیے گئے، سب کے لیے کھانے کا ایک وقت کا انتظام کر کے سر کو ہاتھ لگا کے بڑھ گیا، اللہ میں ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے اتنے لوگوں کو اتنی محنت کر کے اب ایک بار کھلایا تو بھی کئی لوگ رہ گئے۔ تیری قدرت کیسی ہے کہ ذرے ذرے کو تو دیا کرتا ہے اور کہاں کہاں دیتا ہے۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر تھے، نام ہے ان کا صفی احمد آبادی، انہوں نے شعر کہا، بڑا ہی دل کو لگنے والا شعر، کہا کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر، کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، صفی پتھر کے کیڑے، کبھی پتھر کو آپ پھوڑے تو پتھر کے چاروں طرف سے بن رہتا، وہ پھوڑنے پر معلوم ہوتا اندر ایک کیڑا ہے، وہ کیڑے کی بھی غذا میں موجود ہے۔ اب پتھر کے اندر غذا کیسے گئی؟ نہ وہاں جانے کا کوئی راستہ ہے، نہ وہاں جانے کا پہنچانے کا کوئی سوراخ ہے۔ یہی تو قدرت اللہ تعالیٰ کی، جس طرح پتھر کے اندر کیڑے کو، پتھر کے کیڑے کو غذا دیتا، ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو بھی غذا اور ہوا کا انتظام کرتا۔ قدرت کی نشانیاں دیکھتے جائیے اور اس کی ذات کو یقین کیجیے، اور جب اس کو مان لیا تو اس کے ہونے کے بعد کسی اور کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے خالق کی طرف مڑنا۔ آگے بڑھیں، زمین، زمین کیا کیا ہے صاحب؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس زمین کے بارے میں غور کریں، یہ زمین ہی ہے جس میں سے ہم اپنا اناج لیتے ہیں، یہ زمین ہی ہے جس میں سے دالیں، ترکاریاں، پھل پھلائی بوتے ہیں۔ اب وہی چیز اگر آپ پتھر میں بوئیں گے وہاں سے دانا اٹھنے والا نہیں۔ اچھا، زمین میں بھی آپ جب بو دیے، بونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بویا ہوا دانا اوپر آئے، ہر بویا ہوا دانا اوپر آئے ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دانے پھٹ کے آئیں اور کچھ اندر ہی بیکار ہو جائیں۔ ہر دانے میں یہ سکت نہیں ہوتی۔ یہ ساری قدرت پہ اگر نظر رکھیں آپ، ہم سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کا ہر ذرے میں ظہور ہے، ہر ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں آیا افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اور جب بندہ غور و فکر کرنے لگا تو سائنس کے دروازے کھلے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے بارے میں اور آسمان کے بارے میں جو معلومات ہیں، ان ساری معلومات کے موجب
ایسا ظاہر کیا جاتا ہے کہ سب انگریز ہیں. غلط، بالکل غلط. آسمان کے بارے میں تفصیلات کو جاننا، زمین کی حقیقتوں کو پہچاننا، یہ عربوں نے کیا، عربوں نے. اور اس وقت عرب اتنے ایڈوانس ہو چکے تھے دور عباسی میں، خاص طور سے بڑے بڑے سائنٹسٹ عربی کے ماہرین، اور انہوں نے جب عربی میں وہ ساری چیزیں تحقیقات رکھی تو بعد میں انگریزوں نے بہت پلاننگ کے ساتھ ان پر قبضہ کیا، ان کو عربی سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے منتقل کیا، اور اس کے بعد دعویٰ یہ کرنے لگے کہ ہم ہی کرنے والے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی یہ کام کیے، مگر اس زمانے میں مسلمان وہ کام کیے. آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج مسلمان پڑھائی سے دور، تعلیم سے دور، حقائق کو پہچاننے سے دور، لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر، شادیوں میں ناچ گانا، پیسے کی بربادی، وقت کی بربادی، نسلوں کی بربادی، اس میں تباہ. میتھمیٹیشینس بڑے بڑے مسلمان گزرے ہیں، سائنٹسٹ بڑے بڑے مسلمان گزرے ہیں. کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے نواسے حضرت امام حسین کے پڑھ بول رہے ہیں. اور میں آپ کو کیا ہے، امام جعفر الصادق بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کو اپنا استاد مانتے ہیں، تھا علم کا شعرا تھا. اور اللہ اکبر، اب ہم علم سے دور. علم ہی انسان کی ترقی کا سبب ہے. آج پڑھنا مشکل ہے، اردو پڑھنے نہیں آ رہا کسی کو، انگریزی میں ایسی ویسی چیزیں پڑھ کر لوگ اسی کو آپ سمجھ رہے ہیں. لہذا اپنے آپ کا رشتہ، اپنا رشتہ علم سے، تعلیم سے، تعلم سے جوڑا رکھا جائے تو نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ابھی آپ آسمان کے بارے میں جتنا کچھ سنیں، ممکن ہے کچھ معلوم تھا، قرآن نے اور کتنی چیزیں واضح کی. غور کریں آپ، ہمارے اطراف اتنا بھی کتنی چیزیں ہیں. بلکہ ایک صاحب نے تو کہا تھا، ایک ہوتا ہے بندے کو اللہ تک پہنچنے میں جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے آفاق، ایک ہے انفس. انفس و آفاق، یہ دونوں کی اسٹڈی. انفس ہماری جانوں کے اندر غور کریں. آفاق جو ہمارے سے باہر ہے، زمین، آسمان، یہ سب چیزوں پہ، ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. آپ بولیں گے وہاں تو غور کرا نہیں، آسمان پہ غور کیا، زمین پہ غور کیا، پہاڑوں پہ غور کیا. پہاڑ، اللہ اکبر، کیسا پہاڑ؟ وہ پہاڑ جس کو میخیں بنا کر زمین کو ہلنے کے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر متعین کیا ہے. درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، باٹنی باقاعدہ اس کا ایک علم ہے، زولوجی اس کا ایک علم ہے. اس کی باریکیوں میں لوگ جا جا کے کیا کیا کرتے ہیں. زمین کی الگ الگ قسموں میں کچھ زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، کچھ زمینیں بنجر ہوتی ہیں. اب تحقیق کرتے کرتے کچھ لوگوں نے بنجر زمین پر بھی اگانے کے طریقے سیکھ لیے. یہ جو ہمارے سنتوش نگر سے جو ایدی بازار کی طرف روڈ آتی ہے، اس روڈ کو کریڈا روڈ کہتے ہیں. کریڈا روڈ کیا ہے؟ کریڈا ہے، کریڈا روڈ. وہ کائے کا آکر مسئلہ ہے. تو بتایا یہ گیا کہ وہاں وہ جو مرکزی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، کریڈا، سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار ڈرائی لینڈ ایگریکلچر، یہ ہے اس کا مطلب. ڈرائی لینڈ جہاں بنجر زمین ہوتی ہے اس کے اوپر کھیتی باڑی کر دی جائے، اس پر تحقیق ہوتی ہے. تو یہ سب کام تو پہلے ہمارے اکابرین کر رہے ہیں، چھوٹے بیٹھے ہوئے، یہاں کی وہاں کی ہر جگہ کی. آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے آج کے نوجوانوں سے ہم اگر پوچھیں بابا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے اس علاقے کے یا اس ریاست کے
گورنر کا نام نہیں بتا سکتا. کئی لوگوں سے میں نے نوجوانوں سے پڑھنے لکھنے والے نوجوانوں سے پوچھا انڈیا کے پرائم منسٹر کا نام بولیے. تو جنرل نالج سب ختم ہوتی جا رہی. اب یہاں پہ مجھے بتائیے آسمان اور زمین کی بات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو وسعتوں کا ذکر کیا یا ہم بہترین بچھانے والے ان سب چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تبھی تو دروازے کھلیں گے. اب یہ تو دوسری آیت بھی تیسری آیت اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. زمین میں کیا کیا ہے. زمین کی ایک اور خاص بات یہ ہے جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ اس کو پگھلا دیتی ہے. زمین کی خاص بات. لیکن وہی زمین انسانوں کو پگھلا دیتی, چیزوں کو پگھلا دیتی, سب پگھلا دیتی. جیسے آگ سب کو جلا دیتی, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی, ویسی زمین سب کو پگھلا دیتی, اللہ والوں کو نہیں پگھلاتی. کیونکہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اب یہاں اب آپ اس طرح ہم بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں تو اس سے کتنی باتیں نکل کے آ رہی ہیں. اور یہ زمین میں گریوٹی فورس ہے, آپ کوئی بھی چیز ڈالے اس میں فورس ہے کھینچ. سائنس بتائیے ہمارے ہم بھی غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے سائنس کیا ہے. سائنس آبزرویشن کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے اس کا نام سائنس ہے. سائنس کا اگر صحیح طور پر ترجمہ کیا جائے علم کو ہے. سائنس مطلب علم, کھوج. آپ دیکھیں زمین پر اب یہ نیوٹن جو تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ گریوٹی کو معلومات کرا, کیسا کرا, سیٹ پھینکا, پھر پھینکے گا کیسے اور رکا کیوں نہیں, اوپر نہیں رک رہا, اوپر ہی نہیں کرا, واپس پلٹ کے آ رہا. کیوں آ رہا ہے؟ جو چیز آپ ڈالیں گے. اچھا پھر اور ایک مزے کی بات, غور کرتے کرتے کیا کیا غور کیا کرنے والے تھے. کہا قریب سے پھینکے تو آہستہ آ رہا, اور دور سے پھینکے تو تیزی سے آ رہا, اور زیادہ دور سے پھینکے تو اس کا وزن بھی بڑھ جا رہا. اب دیکھیے کچھ زیادہ اوپر سے پڑے گی تو اس کا وزن اور بڑھ جائے گا. یہ سب کیا ہے مجھے تو معلوم ہے. کھوج, معلومات. تو زمین کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. اسی زمین سے مختلف قسم کے معدنیات اس کا دیکھیے سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتا ہے. حیدرآباد کیوں مشہور ہے؟ کوہ نور کی وجہ سے مشہور ہے. کوہ نور کیا ہے؟ کوہ. آپ حیران ہو جائیں گے کوہ نور کیا ہے. کوہ نور. ارے کوہ نور ہے کہتے بھائی کوہ فارسی ورڈ ہے. کوہ کا مطلب ہے پتھر, نور روشنی کا پتھر جب وہ نکلا تھا تو اتنا اس کے اندر روشنی تھی اس کا نام ہی کوہ نور بن گیا. کون ہے نور؟ چلے گئے تو یہاں سے نکلا. تو زمین میں کانے ہیں, کیا کیا ہے زمین میں, اور اس کی کوئلے کی کانے ہیں, کوئلوں میں سے بھی ہیرا بھی نکلتا ہے, سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتی ہے. تو زمین پر غور کریں ہم. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اب یہاں ایک بات عرض کروں, ابا حضور بھی اکثر فرمایا کرتے تھے, آپ نے سنا ہے سما آسمان, ارض زمین. لیکن سما یہاں پہ تو ایک سما آیا ہے. اللہ نے فرمایا سماوات, 7 سماوات, 7 آسمان, 1 2 3 4 5 6. اور ارض کو 7 زمینیں ہیں. اس کا ذکر ایک مقام پہ آیا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. سورہ طلاق میں آیا اللہ یہ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین کو اس کی جیسے مثل. تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں آسمان کو 7 ہیں, زمین ایک ہی ہے. نہیں, زمین کی بھی 7 طبق ہیں. پھر ایک کیوں کہتے ہیں اس کو؟ حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے ایک کیوں کہتے ہیں. دیکھیے آپ آسمان, ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے, کوئی 1000 سال کا راستہ ہے, ایک دوسرے سے تیسرے کے بیچ میں 1000 سال کا راستہ ہے. اس لیے اس کو 7 الگ الگ گن رہے ہیں. اور زمین کے بھی 7 الگ الگ طبق ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اور اس کو سمجھنا ہو تو حضرت مثال بھی دیا کرتے تھے کہ
کہ اگر زمین کے 7 طبق کی مثال سمجھنا چاہو تو پیاز کی ڈلی دے دو، ایک پرت کے نیچے دوسری پرت، دوسری کے تیسری، اسی طرح 7 پرت، زمین کی بھی 7 پرت ہے۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کرے تو کہنا یہ ہے کہ ہم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں، پڑھنے پڑھانے معلومات کا۔ اب ہم کیا کریں، ہر چیز کو ان سے سنیے اس سے سنیے، صاحب آپ جو ہے نیٹ میں مار رہے ہیں جس سے آپ کے کھوجنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے فرمایا۔ آپ زمین کی ایک اور خصوصیت سن لیجیے، اور ہے خصوصیات زمین کی، ایک اور خصوصیت سن لیجیے، اس زمین میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ گرمی کو جذب کرے، گرمی کو جذب کرے۔ اب جب پانی نہیں پڑتا 2 دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پڑ جاتی یا کٹ جاتی، سخت ہو جاتی۔ جب پانی پڑنا شروع ہوتا ہے تو کئی دنوں تک پانی پڑتے رہتا، ہلو ہلو ہلو، جب ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آیا تھا، وہ عذاب کیسا تھا؟ اللہ اکبر، پانی آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، یہاں سے پانی ابل رہا ہے، وہاں سے پانی برس رہا ہے، دونوں پانی جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھیے جب بھی کبھی برسات ہوتی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا زمین ہمارے لیے ایک ایسی چیز رکھا ہے جس کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے۔ جذب ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں؟ ایک حضرت علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خسر تھے حکیم محمد حسین صاحب، وہ حکیم بھی تھے، شیخ العزیز بھی تھے جانا جاتے۔ وہ کہا کرتے تھے، بات تو جب سے قرآن کے درمیان آ گئی، بولنے میں تھوڑا سا تکلف ہوگا لیکن ہے کام کی۔ ان کے پاس اگر کوئی بندہ، آج کل بہت سے لوگ اس سے متاثر ہیں، ان کے پاس اگر کوئی بندہ بواسیر کی شکایت لے کر جاتا تو حضرت بولتے تھے جو دوا دے رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن کیا کرو، یہ جو ہمارے بنے ہوئے واش روم ہیں اس میں جانے کے بجائے کھلی زمین پر بیٹھ کے بڑی ضرورت سے فارغ ہو۔ کیوں؟ زمین میں وہ صلاحیت ہے انہیں تمہاری پیٹ کی ساری گرمی کو کھینچ، زمین میں ایسی ایسی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہم صرف اپنے مطلب کی 4 چیزوں کو دیکھ لے کے انجان ہو جاتے، غور و فکر کرتے رہیں، اللہ کی قدرت سے بندہ واقف ہوتے جاتا، جتنا واقف ہوتے جاتا اتنا اللہ سے محبت اس کی بڑھتے جاتا، محبت بڑھنا۔ اب آپ کو ایک صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ان سے ملے، آپ مثال دے رہا ہوں، ملے آپ مل کے بتا دے بھائی کیا آپ سے بات کرے بھائی، الحمدللہ بڑی محبت سے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں، ارے بھائی بڑے نرم دل ہے، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، ارے بھائی ان کے پاس علم بھی ہے اور محبت، ارے ان لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں اور محبت ہو جاتی ہے۔ جتنا ان سے قریب ہوتے جائیں گے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ البتہ ایک آدھ وقت آ کے آپ اندر رہوں گا بھائی ان کے اچھائیوں کے ساتھ کچھ خرابیاں بھی ہے، کیونکہ وہ بندہ ہے، انسان ہے، اس میں خرابیاں رہتی، تب کیا کریں گے؟ بھائی خرابیوں کو نظر انداز کرو، اچھائیوں کو دیکھ لو تاکہ تعلقات باقی رہیں، مگر اللہ بے عیب ہے، اس سے آپ واقف ہوتے جائیں گے، اس کے بارے میں جانتے جائیں گے، اس کی قدرت کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، ایک ایک چیز میں آپ کیا کیا بتاؤں صاحب، یہ جتنے درخت کے پتے ہوتے ہیں، 1000 قسم کے، لاکھوں قسم کے درخت ہوتے ہیں، ایک درخت کا پتا دوسرے درخت کے پتے سے سیم ہے، انہیں الگ ہی کیسے ڈینا۔ حضرت علی سے آگے کوئی پوچھا، حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے کوئی ایسی نشانی بتائیے جس کو میں آسانی سے دیکھ سکوں، تو کہا دیکھ کتنے انسان کو دیکھتا ہے تو، ہر انسان کی صورت الگ الگ ہے، سب کو ایک چہرہ ہے، سب کو ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 1 منہ ہے، 2 کان ہیں، لیکن سب کا چہرہ الگ ہے۔ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ؟ تو قدرت کو جب آپ دیکھیں گے تو قادر سے قریب۔ اور میں نے بھی کہا اللہ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں میں عیب ہے،
اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ خود بھی پاک ہے، بے عیب ہے، اور اس نے حبیب کو بھی بے عیب بنایا ہے۔ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ حضرت حسان بن ثابت کا عقیدہ سنا رہا ہوں آپ کو، کہ جو حضرت حسان سرکار کی بارگاہ کے ناخوان ہیں، وہ حضور کی تعریف کرتے کرتے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ تو پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک۔ اور یہاں کوئی سمجھے گا کہ جناب اللہ بھی عیب سے پاک، انہوں بھی اللہ سے عیب سے پاک، تو دونوں کو ملا دیا آپ لوگ۔ یہی تو فرق ہے، بات سمجھنے سے پہلے ہی فیصلہ نہیں کر لینا۔ اللہ خالق ہے، کسی کا پیدا کرنا نہیں اللہ، اور حضور پیدا کرتا ہے۔ حضور مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ نیز سے بے عیب ہے، نقص سے پاک ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو بے عیب، بے مثل اور بے نقص بنایا ہے۔ اور سارے انبیاء معصوم ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المعصومین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دو باتیں تو آپ نے دیکھی، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، اب تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرما کر لوگوں کو کیا حکم دے رہے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا آسمان ہم نے بنایا اپنی طاقت و قوت سے، اسی زمین ہم نے بنائی ایسا سب کے ساتھ پھیلائے۔ اس کے بعد فرمایا ہر چیز جو بھی ہم نے بنائی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے جو چیز بھی بنائی ہم نے جوڑ بنایا، جوڑ نہیں اس کا انہیں پارٹنر کر دی۔ اور اللہ کی ذات بے جوڑ ہے، اللہ کی ذات بے جوڑ ہے۔ یہاں فرمایا ہر چیز کو ہم نے زوجین۔ اب آپ دیکھیے کوئی بھی مخلوق اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی بھی مخلوق، انسانوں میں دیکھیے مرد ہے عورت ہے، جانوروں میں دیکھیے میل ہے فیمیل ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں۔ اب یہ بات تو اس ارشاد کے بعد فوری طور پر سب کے سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن باٹنی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں، یہ جو درختوں میں ہوتے ہیں، ان درختوں میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے، درختوں میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے۔ بعض درخت اگتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد، ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ تذکرہ ہوا، پپائی کا درخت لگائے، پپائی لگائے سر آپ تھوڑے دن میں چلے گئی، پھر معلومات کرے تو اس کے پلانٹس کے ماہر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ایک درخت لگائے تو تھوڑا آگے چلے آؤ۔ اب آپ کو اگر کو جاری رکھنا ہے تو اس کے ساتھ اور ایک فیمیل درخت لگانا۔ فیمیل کہاں سے ہم کیا بچائیں گے فیمیل؟ قدرت اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے ماہرین نہیں جانتے ہیں اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا علامات ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے زوجین رکھا ہے، اور اسی لیے کہا ایمان ہے تو اس کی ضد کفر بھی ہے، ایمان کی ضد کفر ہے، چھوٹے کی ضد بڑی ہے۔ تو یہ ضد جو اپوزٹس ہوتے ہیں اس کو بھی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کا، یعنی آپ غور کریں تو ہر جگہ یہ ہے تو اس کا کالا ہے تو سفید، دن ہے تو رات ہے، آسمان ہے تو زمین ہے۔ اس طرح ہر چیز میں قدرت ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی قدرت کے تحت اللہ تعالیٰ نے نیکوں کو بھی بنایا ہے، بروں کو بھی بنایا ہے، حق والوں کو بھی بنایا ہے اور باطل والوں کو بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جب تین چیزیں بتا دی، آسمان، زمین اور ہر چیز جوڑ جوڑ میں بنائی گئی ہے، اب اور کر لیجیے، اب غور کر لیجیے، ہر چیز پہ غور کریے، کتنا ریسرچ کرتے رہیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا یہ ارشاد پکا ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نہیں نکلا، البتہ ابھی بات نکلی کہ جانوروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کو، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، تو ان سب چیزوں کا
علم، باریک سے باریک باتوں کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا میں علم والا ہوں نہیں بلکہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر کی مثال اس لیے شہر بڑا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بستی کو نہیں کہا جاتا شہر، تو شہر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بھی ایک کو بنا کے رکھا ہوں۔ تو دروازہ کون ہے؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے فرمایا جس کسی کو علم چاہیے تو دروازے سے آئے۔ اب ایسی باتیں قرآن میں ظاہراً کسی کو نظر نہیں آتی، حدیث میں ظاہراً کوئی نظر نہیں آتی، لیکن جب حضرت علی سے پوچھا جاتا تو حضرت مولا علی ہر سوال کا جواب دیتے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھ سے یہ مت پوچھو کیونکہ میں یہ نہیں جانتا۔ سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی ہے، کیا پوچھنا ہے پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے پوچھ لو، ہر سوال کا جواب سرکار۔ اسی طرح حضرت علی کے متعلق سرکار کا فیض جب آیا تو فرمایا سلونی قبل ان تفتنونی، لوگوں مجھ سے پوچھ لو کیا کیا پوچھنا ہے، مجھے تم مجھے کھو جائیں گے، یعنی میں چلا جاؤں گا اور تم مجھے کھو دو گے، یعنی کھو دینا تو کسی چیز کو کھو دینا، کھو دو گے تو مجھے کھونے سے پہلے، یعنی میرے تمہارے درمیان رہنے کا وقت ہے، میں جاؤں گا، میرے جانے سے پہلے مجھ سے کیا پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے ایک دوست کے ساتھ، یہودی تھا، حضرت علی کو راستے میں روک کر ایک سوال کیا، بات چلی مذکر مؤنث کی تو اسی کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی، سنا لیتا ہوں۔ تو حضرت کو روک کر کہا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ حضرت نماز کے لیے جا رہے تھے، کہا نماز کے بعد اس کا منشا یہ تھا کہ آپ کو سوالات میں الجھا کر نماز سے غافل کر دوں۔ کیا پوچھنا ہے؟ تو عرض کرنے لگے لوگ کہ ہم کو یہ جاننا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پرندے یا جانور ہیں، مختلف قسم کے پرندے اور جانور، ان میں کون انڈے دے کر انڈوں کے ذریعے بچے پیدا کرتے ہیں اور کون بغیر انڈوں کے ڈائریکٹ بچے پیدا کرتے ہیں؟ اب یہ سوال ایسا تھا، انہوں نے سوچا کہ شاید حضرت علی ایک ایک گناتے جائیں گے، دیکھو وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، وہ انڈے دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، وہ انڈے بتاتے رہیں گے، تفصیل بتانے میں ٹائم پورا ہو جائے گا۔ ان کا منشا یہ تھا، مگر باہر مولا علی، حضرت علی سرکار نے جنہیں سرفراز فرمایا علم سے اور مدینۃ العلم کے بعد فرمایا، تو حضرت علی نے ایک ہی جملے میں جواب دے دیا، وہ لوگ سڑک گزارتے رہ گئے، آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو۔ کیا فرمایا حضرت علی نے؟ اور آج بھی وہ پروف ہے جو آپ نے فرمایا۔ آج پورے جتنے زیولوجی کے لیکچررز ہیں ان سے پوچھیے آپ، بالکل پکی بات ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا یہ تب یہ کہاں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کہیں نہیں ہے، مولا کی زبان پہ کیسا آیا؟ پھر یہ سرکار کی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا گیا۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے پوچھنے والے، تو پوچھنا چاہتا ہے کہ کون سے جانور اور پرندے بچہ دیتے ہیں ڈائریکٹ اور کون سے انڈا دے کر انڈے کے ذریعے نکالتے ہیں؟ تو دیکھ، جن کے کان باہر ہیں، کان نظر آتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں۔ تحقیق کر لو، قیامت تک کر لیتے رہتے۔ یہ علم مولا علی سے پیغام چلا ہے، تو اس طرح ہر چیز میں جوڑ ہے۔ یہ تینوں چیزیں بتانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو تمہارے لیے خالی اللہ سے ڈرانے کے لیے کہ تم غلطی مت کرو، غلطی کرو گے تو یہ عذاب ملے گا، تو بس میں وارننگ دینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔
اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو آپ دیکھیے آج ہم 3-4 آیتیں پڑھیں جی، ان 3-4 آیتوں میں ایک میں آسمان کا ذکر تھا، کچھ اس پہ گفتگو کی، ختم تو نہیں ہوئی گفتگو، ہم کو روکنا پڑا۔ زمین پہ گفتگو، کچھ گفتگو کی، جتنا اس کے صفات خصوصیات ہے وہ سب تو نہیں گن پائے۔ پھر اس کے بعد ہر چیز جوڑ اب اس پہ اگر غور کرے تو بھی کئی راتیں نکل سکتی ہیں، کئی دن نکل سکتے ہیں۔ اس لیے اس پوری گفتگو کے آخر میں پھر وہ آیت پاک سناتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ فرمائیں، لو کان البحر، ہو جائے سمندر کا پانی مداد، انک بن جائے، لکلمات اللہ کے کلمات، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کی پہچان بیان کرنے کے لیے اگر کوئی بیان کرنا چاہے اور اس کے لیے سمندر کا پورا پانی انک بنا لیا جائے، اور ایک دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں بولو انما فی الارض شجرۃ، جتنے زمین پر پورے ہوئے زمین پر پورے جتنے درخت ہیں ان درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندر کے پانی کو انک بنا لیا جائے۔ والبحر یمدو سبعۃ ابحر، ایک سمندر میں 7 سمندر کا پانی انک بنا کر پوری زمین پر موجود درختوں کے قلم بنا کر اللہ کی شان، اللہ کے کلمات لکھنا چاہو، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور تمام درختوں کے قلم سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس سے ثابت ہوا، اور اسی آیت کو بعض علماء نے حضرت نبی فرمایا کرتے تھے، حضور کی شان اور عظمت کے لیے بھی بیان فرمایا کہ حضور کی شان اور عظمت بھی، کیونکہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اس کو بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کتنا بیان کرتے جائیں، بیان کرتے کرتے مر جائیں، آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے حبیب کی شان کا بیان کرتے ہیں۔ لہذا ان سب چیزوں کو سننے کے بعد ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، بے شک میں تو تمہارے پاس نذیر مبین بن کے آیا ہوں، کھلا آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ غلط ہے اس سے رکو، یہ صحیح ادھر جاؤ، غلطیوں سے رکانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو آج کی ہم یہاں روکتے ہیں اور جو کچھ ہم نے آج سنا اس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے ایمان میں مزید تقویت عطا فرمائے اور ہم کو اس کی پہچان، اس کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ آج کی حدیث پاک، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، اور ایک خاتون نے اس کی روایت کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، قال انت فیہم، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا۔ یہ ہو گئی حدیث پاک۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے۔ ام حرام نامی ایک صحابیہ ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے اور ارشاد سرکار کا سن رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کا سب سے پہلا لشکر، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری راستے سے، سمندری بیڑا بنا ہوتے ہیں، سمندری راستے سے کسی غیر ملک کی طرف اقدام کرے گا تو اوجبو، قد اوجبو، ان پر جنت واجب،
ان کے لیے اللہ کی رحمت، اس کی طرف سے مغفرت واجب۔ تو حضرت ام حرام نے عرض کیا سرکار کیا میں اس میں شریک رہوں گی؟ آج لوگ کیسی کیسی عجیب پاگل باتیں کر رہے ہیں، سرکار کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا۔ حضرت صحابیاں ہیں حرام، حضور ارشاد فرما رہے ہیں تو اس ارشاد میں پوچھ رہی ہیں کیا وہ جنگ میں رہوں گی؟ جنگ میں رہوں گی؟ تو حضور یہ نہیں فرما رہے میرے کو کیا معلوم رہیں گی نہیں رہیں گی، یہ نہیں فرما رہے۔ سرکار فرما رہے ہاں تم وہ جنگ میں شریک رہو گی۔ علم جانے تو آتا، سرکار کی شان علم کے متعلق ایسے بہت سارے پیشین گوئیاں ہیں۔ فرمایا ام حرام نے قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم، ہاں تم رہیں گے۔ ثم قال، پھر سرکار نے ایک اور ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی، پہلا لشکر جو میری امت سے ہوگا، یغزون مدینہ قیصر، جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، اقدام کرتے ہوئے مغفور لہم، وہ سب بخشے جائیں گے، ان کی مغفرت ہوگی۔ فقلت، تو میں نے پوچھا انا فیہم یا رسول اللہ، حضور میں رہوں گی اس کے اندر؟ قال لا، میں تم نہیں رہوں گی۔ یہ صفحہ پوری، اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا سکتا ہے۔ ایک وہ جو سمندری راستے سے غیروں کے پاس جب ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو اس میں وہ خاتون شریک نہیں۔ دوسرا اور ایک حملہ جو صرف سمندری بیڑے سے نہیں بلکہ ایک خاص بات سرکار نے فرمائی، مدینہ قیصر، قیصر کا شہر۔ قیصر کون ہے؟ تو پہلے زمانے میں دو الگ الگ سپر پاورز مشہور تھے، ایک قیصر جو روم کا تھا اور ایک ادھر کا ایران کا کسرا تھا۔ قیصر و کسرا کہتے ہیں۔ حضور کی ولادت کے وقت میں اس دونوں مقامات پر بھی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں۔ ادھر کسرا کے پاس آتش کدا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ بجھ گیا، اور ادھر روم کے پاس وہاں پر بھی بہت نشانیاں ظاہر ہوئی۔ تو بہرحال سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ آپ غور کریں، پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر، قیصر کا شہر، قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اس میں جو لوگ شریک رہیں گے اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ بے شک حدیث پاک سنا کو، لیکن اس کو آج میں بطور خاص اس لیے بیان کیا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں ایک ضروری بات رکھ سکوں۔ اس حدیث پاک کو بیان کر کے دنیا میں بہت سارے لوگ، اب تو ہلو بڑھ رہی تھی تعداد، پہلے نہیں تھی، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس یزید کو آپ لوگ دن رات گالیاں دیتے رہتے، جس یزید پر لعنت بولتے رہتے، وہ یزید کو برا بھلا نہ بولو، یہ تو بہت نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ فقہ تھا، اس کو تو معاذ اللہ رحمت اللہ علیہ بولو، رضی اللہ عنہ بولو، امیر المومنین بولو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ انہیں جنتی ہے، آپ جنتی علم والا دے۔ واہ 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 واہ، ہم بولے کہاں ہے کہ کون سی حدیث میں؟ یہ حدیث سنا، یہ حدیث سنا ہے۔ واہ واہ واہ، اس حدیث پر حضرت اللہ بیان بھی فرماتے تھے، باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس حدیث مبارکہ کو تو مجھے تو زبانی یاد ہو گئی، حضرت کا سنتے یاد ہو۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں، امام بخاری کے حوالے سے سرکار کا ارشاد تک پہنچا ہے کہ پہلا لشکر جو قیصر نامی بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گا وہ اس حملے میں شریک ہونے والے پورے مغفور ہیں۔ اول جیش من امتی یغزون
یدخلون مدینۃ قیصر مغفور لہم. اس میں یزید کا نام آیا کہیں؟ آیا نہیں آیا. اب زبردست ملا کے اس کو ان میں شامل کیا گیا. پھر سرکار کا فرمان بڑی توجہ طلب ہے. مدینۃ قیصر، قیصر کا شہر. اب محدثین شارحین اس پر جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ قیصر کا شہر کون سا ہے اس کے کوئی کئی مسائل ہیں. کوئی بولتا قیصر کا شہر اسپین تھا، کوئی بولتا ترکی تھا، کوئی بولتا قسطنطنیہ کیا ہے. تو بہرحال اس پر بہت سی بحثیں. ان بحثوں کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ حضور نے اس شہر پر حملہ کرنے والا لشکر اگر فرمایا ہوتا تو کسی کو گنجائش نکالنے کی صورت مل سکتی تھی. میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا اول جیشن. اول کا مطلب پہلا لشکر، سب سے پہلا لشکر. ارے بہوا آسمان سرکار سے نایاب ارشاد کی. سرکار کے اس ارشاد نے سب لوگوں کا پول اس لیے کہ سب سے پہلا لشکر جو اس شہر پر حملہ آور ہوا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت، جبکہ یہ یزید پیدا نہیں ہوا. یزید پیدا ہوا 38 ہجری میں، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت چلا. اس طرح لوگ مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا ظالم جس نے نواسۂ رسول کی اہانت کی، حضور کے ارشاد اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کا مذاق اڑایا. دنیا تمام 1400 سال سے جس شخص کو برا بھلا کر کے آ رہی ہے، آج کچھ لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ حق والے حق ہو جائیں، باطل والے باطل ہو جائیں. ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. بازو پڑوس ملک کے ایک بزرگ تھے، حضرت میاں امیر کچھ نام ہے. ان کی خدمت میں کسی نے جا کر پوچھا، حضرت آپ کیا ہیں؟ آپ شیعہ ہیں سنی؟ تو حضرت نے جواب دیا، میاں اب آپ کچھ بھی پوچھ لو، لیکن واقعہ کربلا کے بعد میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں. واقعہ کربلا کے بعد 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک یزیدی، دوسرا حسینی. جو یزید کی تائید کرنے والا ہے وہ یزیدی ہے، جو حسین کی تائید کرنے والا ہے حسین. اب کہیں بھی رہو، موجودہ دور میں بھی اسی تقسیم پر آپ نظر رکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہر طبقے میں آپ سے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. میری عادت نہیں ہے، میں عام طور پہ وہ نام نہیں لیتا عام طور پہ، لیکن آج میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الگ الگ ناموں سے جو لوگ بڑھ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں. شیعوں کو تو چھوڑیے، یہاں پر تمام لالا ہے، شیعہ آپ کے ہیں، لیکن سنی جو کہلاتے تھے 4 خلفائے راشدین کو ماننے والے، ان میں بہت سے خانے بن گئے ہیں. ایک تو وہی پرانا اہل سنت و جماعت ہے جس سے ہمارا تعلق، پھر اس میں سے بڑھ کے کوئی بن گیا دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی غیر مقلد، کوئی اہل حدیث، کوئی جماعت اسلامی. میں عام طور پہ نہیں لیتا ہے نام، لیکن آج میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم جب آج کے دور میں غور کر رہے ہیں تو اہل سنت کہلانے والے جماعتی لوگ، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، غیر مقلد، اہل حدیث، ہر جگہ 2 گروپ ہیں، ہر جگہ. کچھ لوگ یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ امام حسین کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسے میں آپ انہوں اپنے ہیں، انہوں اپنے جیسے ہیں، انہوں وہ ہیں، یہ ہیں بول کے
چکر میں مت آئیے. یہ معاملہ بڑا نازک ہے کہ امام حسین سرکار کے نواسے، سرکار کی چاہتوں کا مرکز، سرکار کے گوشے مبارک پر، سینے اقدس پر، پیٹھے مبارک پر بیٹھنے والے، سرکار نے جن کے بابا اور جن پوروں کے بارے میں حق والے ہونے کا اعلان فرمایا. سرکار نے یہ فرمایا تمہاری جس سے دوستی میری اس سے دوستی، تمہاری جس سے دشمنی میری اس سے دشمنی. اب یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر کوئی ادھر جانے اور یزید کی تائید کرنے، اس کو اچھا سمجھنے اور تحقیقات نئے تحقیقات کر کے اس کو بے قصور بتانے اور اس کو فلاں سمجھانے کی آپ کوشش کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن حسین ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے جوش جذبات میں آئے مگر ٹھنڈے طریقے سے کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا دیکھنے کا ایک دانہ، دیکھنے کا ایک دانہ، جو دانہ ہے وہ پہچان. کیا مطلب اس کا؟ دانہ بولے تو ایک ہوتا چاول کا دانہ، بریانی کا دانہ، اور ایک ہوتا دانہ عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، بریلینٹ، انٹیلیجنٹ. تو یہاں بول رہے ہیں دیکھنے کا ایک دانہ، جو دانہ ہے وہ پہچانا. مطلب جب بریانی پکاتے ہیں تو بریانی پکاتے وقت میں جا کر پوری دیکھ کے اندر کے کھانے کو مت کے نہیں دیکھتے، ایک ہی دانے کو مت کے دیکھتے ہیں. چاول گلا نہیں گلا، اور وہ مت کے دیکھنے والا بھی عقل مند ہونا. نمستے کھانا تو چوپڑ والا تھا، گل جاتا کھانا، یا تو نہیں گلتا، نہیں گلنے تک اتار لیتا. تو جو دانا ہے وہ پہچانا. پوری بریانی کی پلیٹ، پوری بریانی کی ہنڈی کو متنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی تاریخ میں کون حق پہ ہے کون ناحق ہے، متنے کا ایک ہی دانا ہے، یزیدی ہے حسینی ہے. بس یہ دانے کو مت کے دیکھ لو آپ لوگ. اگر حسینی ہے تو بس، اگر یزیدی ہے تو بھائی تو کتنا بھی نمازی ہوں گا، کتنا بھی پرہیزگار ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، لیکن تجھے شکایت ہوں گی کہ سجدہ کرے نہیں کرے، وضو کرے نہیں کرے، تو کچھ بھی ہوں گا. مگر ہم کو تو سمجھ میں آ گیا کہ تو حسینی نہیں ہو سکتا. اور یہ پکی بات ہے. میں تو ایک چھوٹا موٹا طالب علم ہوں. بڑے بڑے عالموں نے، عالموں کے علاوہ عالم تو کتاب کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے عارفوں نے جن کے سامنے حجابات اٹھ جاتے ہیں، انہوں نے بتایا حق کا راستہ وہی ہے جو امام حسین کا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اس فضل کو سنبھالنے کی توفیق عطا کرے. ابو حنیفہ دیکھیے صاحب، مجھے ابو حنیفہ پڑھا جا رہا ہے. اگر آپ ابو حنیفہ لکھیں تو ابو حنیفہ کے نام کا کھلا ہے لکھنا ہے کریں. دیکھیے خلاصہ کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، اور آپ کا اصل نام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، صحابہ سے ملے ہیں. اور حنیفہ اس کے ساتھ ابو لگا ہوا ہے، حنیفہ والے. تو جیسے کنیت ہوتی ہے ابو تراب، ابو الحسن، ابو ہریرہ، ابو ذر، تو یہ کنیت ہے آپ کی، اصل نام ہوگا. اور کنیت میں کسی نہ کسی چیز سے جوڑ کے ان کو پکارا جاتا ہے. تو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تھی اس کا نام حنیفہ ہے، لیکن وہ بیٹی کا پتہ کبھی نہیں ملتا. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں. لیکن حنیفہ بولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹوٹی جو نل، یعنی نل کی یا لوٹے کی ٹوٹی جو اس کو بھی عربی میں حنیفہ. اور آپ کے زمانے میں آپ کے لوگ اور آپ کو پانی کو کم خرچ کرنے کے لیے ٹوٹی کے ذریعے وضو کیا ہے.
اس لیے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دین ہے دین حنیف، ابراہیمی دین حنیف ہے، اس بنیاد پر چونکہ یہ دین حنیف بھی ہر زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ کے بعد سے پوری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ فقہ پر عمل کرنے والے امام ابو حنیفہ کی، اس لیے بھی آپ کو حنیفہ کیا محرم میں 2 روزے 9 اور 10 کا رکھنا تھا، غلطی سے 8 کا بھی رکھ لیے تو ہم 8 9 پر ختم یا 9 10 اتنا ہونا۔ دیکھیے آپ سچی بات یہ ہے کہ یہ 2 روزے 9 10 یا 10 11 کے رہنا تھا، رہ لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ فرض روزے نہیں ہے۔ آپ اگر 8 کا بھی رکھتے تو کوئی بات نہیں، کئی لوگ شروع سے رہتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک صاحب میں بھی مل کے حیران ہو گیا دیکھ کے ان کو، ہمارے رسول کے پاس آیا جایا کرتے تھے، تو ایسے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئے تو میں کچھ کھانے کھلانے کی بات کر رہا تھا، نہیں روزہ، یہ کون سا روزہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں حضرت قبلہ کا جب سے بیان سننا شروع کرا محرم کا، اس کے بعد سے میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ تو بولے محرم کے مہینے میں آل رسول کو قیاسہ کروایا گیا تو میں پورا محرم کا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ 8 7 سے نہیں 8 سے نہیں، لیکن اگر چھوڑ گیا تو کوئی بات نہیں، نفلی روزے کی کچھ نہیں، رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان کو تو پورا کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہی ختم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کام سنا گیا اسے قبول فرما، اور کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لغزش خطا ہوئی اسے معاف فرما۔ ایک اعلان سنا فرمائیے، مسجد ہادہ کے متعلق میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مسجد حسینی، اور یہ حسینی کس نام سے ہے؟ بے شک امام حسین کے نام سے بنسبت ہے، لیکن یہاں سے 100 کلومیٹر دور تقریباً ایک مال نامی ایک مقام ہے، اور اس ایک مال نامی مقام پر یہاں جنہوں نے آ کے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اس علاقے کو آباد کیا تھا، ان کے بزرگ وہاں ہیں ایک مال میں، جس کے سجاد اچھی بات ہے۔ تو وہاں محرم کی 26 تاریخ کو عرس ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی آنا چاہے تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ کل یعنی پیر کے دن وہاں پر انشاءاللہ تعالی حضرت سید صاحب حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس پاک کے اولاد میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے قطب گزرے حضرت کا عرس شریف کل منعقد ہونے والا ہے، اور اس عرس شریف کے تقاریب کل پرسوں 2 دن رہیں گی۔ آپ حضرات شریف کو لکھنؤ سے جاتے ہیں، وہاں نظر شریف ہوتا ہے اثر سے، اور پھر مغرب کے بعد اندر پیش کیا جاتا ہے، اور جلسے میدان اولیاء ہوتا ہے، تناول قبر وغیرہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کے پاس جانے سے یقیناً کوئی برکات ملتے ہیں۔ حضرت اللہ بڑی پابندی جاتے تھے کیونکہ حضرت اللہ کے لیے وہ ننیال ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت سید صاحب نے کا نام میں لے رہا ہوں، ان کے حقیقی تیسرے بیٹے حضرت اللہ کے سگے نانا ہوتے ہیں، حضرت اللہ کا ننیال ہے۔ حضرت اللہ تشریف لے آتے تھے، اپنے وصال سے پہلے تک وہاں جاتے رہے ہیں، اور ہم بھی ہر سال جایا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور تشریف لائیں، اور وہیں کے کچھ بزرگ یہاں بھی موجود ہیں، تو ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو وہاں کے اور یہاں کے بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، پرسوں کی 15 اگست کی چھٹی پیش ہو جگہ چاہے تو آپ لوگ تشریف لا سکتے ہیں۔ بڑا ہی روح پر منظر ہوتا ہے، اور بزرگان دین کے پاس سے برکات ملتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ، اور بزرگوں کا جو طریقہ ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی اس طریقے پر چل کے اس طریقے پر ہم چلا، ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، اور جو دواخانوں میں شریک ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما، اور جن جن لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کرے گا، بے روزگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو بھی روزی روٹی عطا فرما، اور جن کے گھروں میں بچیاں بھی آئی بیٹی ان کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ زندگی میں جو مرحلوں سے گزر رہے ہیں مشکلات سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو اولاد کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں اپنے اولاد کی دولت عطا فرما، اگر ان کے یہاں کچھ کمی ہے تو ہمیں کو دور فرما دے۔ پروردگار ہمیں حق اور باطل کے درمیان حق کو حق سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔
باطل کو باطل سمجھنے اور اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. اسلام پر قائم رکھ. ایمان فرما. فاطمہ فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.